دو بڑی اور اہم پیش رفت اب بھی سامنے آئی، جن میں سب سے پہلی پیش رفت یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس، جس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان، ہمیں تو نام لینے میں کوئی خوف نہیں ہے، اور بشریٰ بی بی کو سزائیں سنائی گئی تھی لوور کورٹس کی جانب سے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دی۔ 14 برس کی سزا تھی، یقیناً پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، اور سزا میں کتنی حقیقت تھی، کتنی جائز تھی، وہ کتنی ناجائز تھی، یہ تو بہت سارے حقائق سامنے ابھی بھی آتے رہیں گے، لیکن ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کہ اچانک اسلام آباد ہائی کورٹ سے بانی پی ٹی آئی کو، عمران خان کو اتنا بڑا ریلیف مل جانا، اس میں یقیناً یہ ایک اہم ترین پہلو ہے جس کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ یہ سزا جو دی گئی تھی اتنی جلد بازی کے اندر، کہ ٹرائل بھی پورا نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد ابھی تو یہ بھی تعین نہیں ہوا تھا کہ کیا توشہ خانہ کا کیس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا، لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے نا وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ سزا سنا دی گئی۔ اس وقت بھی یہ سوالات اٹھائے گئے تھے، اب بھی اٹھائے گئے، اور اب بھی باتیں کی جا رہی تھی کہ یہ توشہ خانہ کی سزا نہیں بنتی ہے، کیونکہ توشہ خانہ سے حکمران چیزیں لے سکتے ہیں اور لیتے آئے ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، توشہ خانہ کی سزا کا معطل ہونا اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ شاید یہ آئندہ آگے چل کر یہ سزا ویسے ہی ختم ہو جائے۔ تو جو پی ٹی آئی کا موقف تھا، بانی پی ٹی آئی کا موقف تھا، اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی گئی، بتا دیا گیا کہ یہ سزا بغیر کسی ٹرائل کے یا بغیر تمام قانونی لوازمات کو یا ان کو پورا کیے بغیر یہ سزا سنائی گئی تھی۔ تو بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا ایک بڑی خبر ہے، اور اس وقت میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر مختلف تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال عدلیہ سے ہی امید تھی پی ٹی آئی کو، اور عدلیہ سے ہی ان کو ریلیف ملا۔ نو ڈاؤٹ لوگوں نے بھی ووٹ ڈال کر ریلیف دینے کی کوشش کی تھی، الیکشن کے اندر بہت زیادہ ووٹ ڈالا گیا اور وہی پی ٹی آئی کو ووٹ ملا۔ بہرحال آگے جس طرح سے بھی صورتحال بنی وہ اپنی جگہ پر، لیکن پھر اب عدالت سامنے آئی اور بانی پی ٹی آئی کو ایک بڑا ریلیف مل گیا، اور وہ سزا معاف ہونا اس میں کی طرف ایک قدم ہے کہ یہ آئندہ اگر سماعت ہوتی ہے اور جو ہوگی تو اس کی صورتحال بالکل مختلف ہوگی۔ دوسری پیش رفت جو 6 ججز کا خط، وہ سب سے اہم ہے کہ 6 ججز کے خط پر وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات بھی ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا، وفاقی کابینہ نے بھی اس چیز کی منظوری دے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ تصدق حسین جیلانی صاحب کا، جو کہ بڑے آنریبل جج رہے، ہائی اسلام آباد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے، ان کی سربراہی میں کمیشن بنانے کی یہ باتیں سامنے آئیں۔ پچھلے 2 سے 3 دن کے دوران یہ گردش کر رہی تھی، تو وکلاء کا سٹینڈ بھی اس کے اوپر سامنے آیا، وکلاء نے ماننے سے انکار کر دیا، پی ٹی آئی کا سٹینڈ بھی سامنے آیا، انہوں نے بھی کہا جی کہ ہمیں یہ کمیشن منظور نہیں ہے، جبکہ حکومت دوسری طرف چاہتی تھی کہ یہ کمیشن بنے اور پھر اس کی تحقیقات ہوں، کیا واقعی کسی ایجنسی کی طرف سے روکا گیا یا نہیں روکا گیا۔ بہرحال یہ سارے معاملات ابھی چل ہی رہے تھے کہ آج تصدق حسین جیلانی صاحب نے خود ہی پرائم منسٹر کو خط لکھ دیا، جس میں انہوں نے بالکل واضح کہہ دیا کہ میں اس کا ہیڈ شپ کرنے سے یا اس کمیشن کا سربراہ بننے سے قطعاً معذرت چاہتا ہوں، اور مجھے اس کے ٹی او آرز کے اوپر جو کابینہ نے واضح کیے تھے، پچھلے 2 دن سے میڈیا کے اوپر موو کر رہے تھے، مجھے ان سے تحفظات ہیں۔ یہ سارے پہلو اپنی جگہ پر، تصدق حسین جیلانی ایک بڑی کریڈیبل شخصیت ہے، ایز اے جج بڑا اچھا ٹینیور انہوں نے نکالا ہوتا، وہ جان رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ اس وقت وکلا تنظیمیں بھی اس کے اوپر جو اپنا ایک سٹینڈ ہے وہ لے رہی ہیں۔ سپریم کورٹ بار کی طرف سے، لاہور بار کی طرف سے کافی سخت موقف سامنے آیا تھا۔ احمد خان کی سٹیٹمنٹ اور ولید اقبال صاحب کی سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے کہ جس میں تصدق حسین جیلانی کو ڈائریکٹلی مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ جناب اپنی عزت بچائیں اور اس کمیشن کا ہیڈ بننے سے معذرت کریں۔ شاید انہوں نے اس بات کو سن لیا ہو۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، کمیشن بننے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ جو ہی ختم ہوا، ساتھ ہی چیف جسٹس نے، جن کی اصل کورٹ میں یہ کیس ہے، جن کی کے اوپر ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، انہوں نے اس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اس کا سموٹو لیا۔ 7 رکنی لارجر بینچ بدھ سے اس کی
سماعت کرے گا. چیف جسٹس اس کی خود جو ہے نا وہ ہیڈ شپ کر رہے ہیں, اس بینچ کو خود سربراہی کریں گے. تو پتہ چلے گا کہ جناب کیا واقعی ایجنسیوں کا کوئی کردار عدلیہ کے اندر ہے یا نہیں ہے, کیا واقعی ایسا کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. صاف ظاہر ہے پھر ماضی کو بھی خریدا جائے گا, حال کو بھی دیکھا جائے گا کہ کیا ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے. بہرحال ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ کمیشن بننے سے پہلے ختم ہو گیا. حکومت کو ایک دفعہ اس کے اندر بیک فٹ پر جانا پڑے گا. دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اب کیا لائے اپناتی ہے, حکومت کس سمت کی طرف جاتی ہے, کیا اقدامات اٹھاتی ہے. کیونکہ ان کی یہ کمیشن بنانے کی کوشش جو دراصل ایک کوشش تھی کہ اس معاملے کو لپیٹ دیا جائے, یہیں پہ اس کو جو ریپ اپ کر دیا جائے, شاید اس کے اندر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. بیرسٹر گور صاحب نے تو دوسری طرف مطالبہ کر دیا کہ نہیں, ہمیں لارجر بینچ بھی نہیں, اس کے اوپر فل کورٹ چاہیے. مطلب وہ اپنے پورے دباؤ کے اندر, پورے پریشر کے اندر جو ہے نا وہ لانا چاہتے ہیں. آج بھی علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی بانی پی ٹی آئی سے, 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ ملاقات جاری رہی, جس میں ملک کی سیاسی صورتحال تو ڈسکس ہوئی, ساتھ ساتھ جو گزشتہ روز ان کی رائے کے لیے جو ریلی نکالی گئی اس کے اوپر ہی بات ہوئی, اور پھر ججز کی جو خط ہے اس کے اوپر ہی بات ہوئی. تو یہ معاملہ کافی پیچیدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے, کافی سنجیدگی اس کے اوپر اختیار کرنا پڑے گی. دیکھنا یہ ہے کہ اب لارجر بینچ جو بدھ کو اس کی سماعت کرے گا, اس کے اندر کیا کچھ حقائق سامنے آتے ہیں اور کس طرف جاتے ہیں. دوسری طرف پی ٹی آئی کیا اب اس لارجر بینچ کو بھی ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے, یا اپنا اسی پریشر کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی, کیونکہ حکومت جو بن چکی. دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر یہ حکومت بنی, وہ کہاں پر کھڑی ہوتی ہے. یہ بھی ایک سوال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرے گی, وہ کیا دیکھ رہی ہے کہ کیا اس پریشرائز جو اس وقت ساری فضا بن رہی ہے, جو واضح طور پہ اب آزادی کی باتیں کی جا رہی ہیں. آزادی کس سے؟ آزادی اسی اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہے. جو پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے رہنما آزادی کی باتیں کر رہے ہیں, وہ کسی اور آزادی کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ بلکہ اسی آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ اب ہم اس مداخلت کو, جو پولیٹیکل ونگ ہے اسٹیبلشمنٹ کا, جو ہمیشہ سے پاکستان جب سے بنا اس وقت سے لے کے اب تک جس کا کردار پاکستان کی پولیٹکس کے اندر رہا, اس کی ایک نہیں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. ہر ٹینیور کے اندر, ہر حکمران کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم بھی جانتے ہیں. اسی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ 3 دفعہ گورنمنٹ گئی, کس بنیاد کے اوپر گئی. تو یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنا پڑتی ہیں. اگر آپ صرف ایک معاملے کی پکچر کو, اس کو صرف ایک سائڈ کو نہیں دیکھیں گے, اس کے سارے رخ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی 3 دفعہ جو حکومت گوائی تھی وہ بھی اسی بنیاد کے اوپر گوائی تھی. تو اب جو حکومت موجود ہے وہ بھی اسی کی بیساکھیوں کے اوپر ہے. تو یہ جو عام طور پہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت نہیں چلے گی, نئی حکومت چلے گی, فلاں نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, زیادہ دیر نہیں نکالے گی, کیا اسی بنیاد کے اوپر کی جا رہی تھی. تو اب جو پریشر ایک ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ پریشر اب کیا رخ اختیار کرتا ہے, کیا نیکسٹ اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے, اس کا سب کو انتظار ہے. تو اس وقت تک 2 اہم پیش رفت سامنے آئی. ایک پیش رفت سزا کا معطل ہونا, بہت بڑی قدم ہے, اور دوسری پیش رفت جو تھی وہ کمیشن بننے سے پہلے اس کا خاتمہ ہو جانا. اس کو پریشر کا نتیجہ کہہ لیں یا اس کو سخت موقف کا نتیجہ کہہ لیں کہ ان انتخابات کے بعد پی ٹی آئی کو بجائے اس کی وہ بیک فٹ پر جاتی, اس کو ایسے جیسے کہ کچھ جان مل گیا, اس کے اندر کچھ خون آ گیا, اور وہ اپنے جو موقف ہے, جو ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اس کو بڑے کلیئرلی سامنے رکھ رہے ہیں اور بڑے واضح کہہ رہے ہیں کہ اب یہ منظور ہے, یہ منظور نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لارجر بینچ کو بھی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے, کیونکہ واضح طور پہ بیرسٹر گور کی طرف سے یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ جناب نہیں, ہمیں لارجر بینچ نہیں بلکہ فل کورٹ چاہیے. تو فل کورٹ فیصلہ کرے کہ یہ حقائق ہیں یا نہیں ہیں. بہرحال ان بہت سارے پہلوؤں کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا, لیکن اب تک کئی صورتحال جو ہے نا وہ کلیئر ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کردار ادا کرتی ہے, اب وہ اپنے لیے کیا کردار سوچتی ہے کہ مجھے کس سمت کے اندر جانا چاہیے.